جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی، تو کیا یہ حق و باطل کا مارکا تھا یا تہذیبوں کی لڑائی تھی؟ جو وار روم کی سچویشن کا میں نہیں شاہد ہوں، میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت وہ سارے کے سارے اپنے جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے وہ لیٹر سائن کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور میں آپ کو اپنے دعوے سے بتاؤں، سب سے پہلے اس لیٹر پر ایئر چیف نے سائن کیے۔ اس جنگ کے بعد مئی کی 2025 کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس مسئلے کو ہمیں اجاگر کرنے میں یا اس کو حل کرنے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ جناب جنرل عاصم منیر سمجھیں، اس کو ظہیر احمد بابر سدھو سمجھیں۔ اب میں آپ کو بنیان مرصوص ایک پریکٹیکل ڈائیگرام سے سمجھانے لگا ہوں۔ یہ دو، یہ بنیان مرصوص، یہ تھے وہ اس دن۔ آج پاکستان اپنی فتح کو سیلیبریٹ۔ سلام ان کو ہم ساری قوم کی طرف سے بابر سدھو صاحب کو سلام پیش۔ گو مود پینے والا، چائے بیچنے والا اور مقابلے میں حسنی حسینی سید زادہ، حیدر کرار کی اولاد، جو ہمارے سپہ سالار ہیں اور جن کو اللہ نے فیلڈ مارشل بنایا چند گھنٹوں میں۔ ایئر چیف مارشل کا اور میرا گاؤں اور گھر ایک ہے۔ ایک سپہ سالار اگر صاحب ایمان ہو، دل میں اس کی قرآن ہو، اور وہ جنگی آغاز بھی اس طریقے سے کر رہا ہو جو کہ مسنون طریقہ ہو، جو سنت ہو، جو اسلامک طریقہ ہو، تو پھر کیا فتح میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ مقام بدر دیکھیں، 313 اور 1000 کا مقابلہ تھا۔ وہ ساری رات ناچتے رہے، یہ ساری رات سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ سے شہادت طلب کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کی دنیا اہم ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا اور شہادت اہم ہے۔ مودی صاحب کا جو منہ اللہ نے اس دن بند کیا نا، وہی منہ ابو جہل کا بھی بند ہوا تھا۔ پاکستان زندہ باد اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ہر کوئی بنیان مرصوص ہے۔ واہ واہ واہ، جس نے مخالفت کی، جہاں مخالفت کی، جناب عاصم منیر صاحب کی، جو میں نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ، اس کو نقصان پہنچا۔ باب و مدینۃ العلم کا فیض آیا تھا۔ واہ واہ واہ، کتنی حکمت سے آپ نے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی کسی بڑے کنفلکٹ سے محفوظ رکھا۔ ان کے پیچھے جو 35 طیارے جانے تھے، ان کے کوڈز جنریٹ ہو چکے تھے کہ انہیں جانا پڑے گا، لیکن کمال کرم نوازی ہوئی اللہ پاک کی۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو دشمن کو سمجھ ہی نہیں آئی، سب کچھ لوگ ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں 6 طیارے گرے، 7 گرے، 11 گرے۔ وہ تو ترجمان بنے ہوئے پاکستان۔ وہ اچھا، میں اس کو یہ کہتا ہوں، جو وہ ڈنٹ دے رہے ہیں نا، وہ ڈنٹ ہم نے 10 مئی کو بھی نہیں دیا۔ اب UAE مودی کے ساتھ جڑا تو اس کا کیا حال بنا؟ پاکستان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ معاہدے کیے، مطلب مودی کے ساتھ جو جڑا ہے وہ ذلیل و خوار ہو۔ حافظ سید عاصم منیر شاہ، جو ہمارے دلوں کے بھی اور ہماری فوج کے بھی 5 اسٹار جنرل ہیں۔ یہ 5 کا ایک سائن ہے، پنجتن پاک ہے۔ جو بھی ان سے مشاورت لے رہا ہے، وہ ٹرمپ جیسا بے وقوف بھی ہو، اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ پاکستان آرمی پہلے پاکستانیوں کو ریسکیو کرتی تھی، ابھی پوری دنیا کو ریسکیو کرتی ہے۔ ظہیر احمد سدھو صاحب کی سے ملاقاتیں آپ کی ہیں؟ جی ہیں۔ کیسا ان کو ایز انسان کیسا پایا؟ ایئر چیف مارشل کے والد صاحب کرتے کیا تھے؟ بنیان مرصوص 2 ہونا ہے نا، تو ہم نے جیسے پہلے 35% جبڑے سے کھینچا تھا، 65% بھی کھینچ کے لے آئیں گے۔ اس قوم کی حالت دیکھیں، ذلت کے بعد ابھی لندن ملا، انہوں نے اس کی بھی سیلیبریشن کی ہے۔ ارے جو ڈیجیٹل اسکالرز ہیں نا، وہ تنقید یہ کرتے ہیں، تنقید یہ ہے کہ ایک عالم دین کو حکمران کے دربار میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ پھر یہ ان کی تنقید جائز ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے ہماری بقا اور ہمارا کمال کل بھی قرآن پاک میں تھا، آج بھی قرآن پاک میں ہے، اور یہ بنیان مرصوص صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ پورا وطن ہمیشہ بنیان مرصوص بن کے آگے بڑھتا رہے۔ ایز اے نیشن، ایز اے میڈیا، ہم نے پورا ساتھ دیا اور ہم کھڑے ہوئے تھے اپنی فوج کے ساتھ، اور اس طرح یکجہتی دکھائی کہ شاید جو پاکستان کی مخالف قوتیں تھیں ان کو بھی یقین نہیں تھا، یار یہ قوم نہیں۔ یہ دیکھیں، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی گل بات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ دنیا میں کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ دنیا کے نقشے پر ایسے نقش ہوتے ہیں، ایسے یاد رکھے جاتے ہیں جو بلائے چاہ کر بھی بلائے نہیں جا سکتے۔ اور ایک ایسا ہی دن تھا
10 مئی جب پاکستان نے وہ مارکا سر انجام دیا کہ باطل کو شکست ہوئی، اور وہ جو مادی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ تعداد زیادہ ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن ایمان کی قوت نے ان کو ریت کی دیوار ثابت کر دیا۔ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمارے سپہ سالار کے ساتھ جو شانہ بشانہ لڑے اور جو اصل ہیرو تھے، جنہوں نے جو ساری جنگ جیتنے میں کردار ادا کیا، وہ ہے ہمارے ایئر چیف مارشل۔ ان کو قریب سے جاننے والے، ان کے شہر کے، ان کے خاندان کو جاننے والی شخصیت، جو پاکستان نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور کاروان ان کا ایک ادارہ ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور بہت سارے اسکولوں، کالجز کو، مدارس کو وہ چلا رہے ہیں۔ اور وہ جو اقتدار کی رائیوں کی باتیں جو اس جنگ کے حوالے سے جنہوں نے بہت قریب سے چیزیں دیکھی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کی گل بات ہم کریں گے بیرسٹر صاحبزادہ عتیق الرحمان بخاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ عتیق بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی محبت کا۔ جناب کی محبتوں کو بہت سا سلام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کا ایک ایک لفظ میرے لیے دعا ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کو میں پوڈ کاسٹ کی جگہ اپنے لیے ایک سیکھنے کا مقام بھی سمجھ رہا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ عتیق بھائی یہ بتائیے گا کہ جو میں آپ سے جو سوال کروں، جو ہم سب سوچتے ہیں کہ کیا ہم یہ جو پاکستان انڈیا کی مئی میں جنگ ہوئی، اور ایک چیز، سوری ناظرین، ایک چیز میں بھول گیا بتانے کہ کاروان فاؤنڈیشن ہے عتیق بھائی کی، ان کے چیئرمین بھی ہیں، اور بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، اس حوالے سے بڑے سارے کام کر رہے ہیں، اور بڑی ساری ان کی ترجیحات ہیں، اور بہت سارا آگے آنے والے، جو میں آف دا کیمرہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بڑے پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آپ کی فاؤنڈیشن کے تھرو جو کاروان ہے، یہ کاروان بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائے، اور اس میں جتنے نیک کام جو آپ نے پلان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا عتیق بھائی، آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ایک اور چیز بھی ہے کہ عتیق بھائی اپنے جو ان کا شہر ہے، وہاں سے لے کر 10 مئی تک ایک بہت بڑا قافلہ لے کر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک افواج کو اس کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ 10 مئی کو بہت بڑا کاروان نکلے گا، تو آپ اس پہ شریک ہونا چاہیں تو ضرور، اگر آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دعوت آپ کو خود بھی دیں گے، میں نے صرف بتانا تھا۔ جی عتیق بھائی، ایک تو سب سے پہلے جو سوال بنتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا، جو لاسٹ 2025 میں جو مئی کے دنوں میں جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی، تو کیا یہ حق و باطل کا مارکا تھا، یا ہم اس کو یوں کہیں گے کہ یہ ایک تہذیبوں کی لڑائی تھی، یا ایک وہ کہہ لیں نا پرانے دشمنوں کی آپس کی لڑائی تھی؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ آج ہم جب یہاں پر بیٹھ کے اتنے امن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ اسی 10 مئی کا ہی کارنامہ ہے کہ میری اور آپ کی اولادیں بھی اس ملک میں مزے اور سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ صرف اس کو حق و باطل کی لڑائی نہیں کہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ خالصتاً باطل نظریات، جنہوں نے 1000 سال سے بلکہ ہزارہا سالوں سے ایک تہذیب کو جکڑا ہوا تھا، اس کو جوتے کی نوٹ پر ٹھکرا دیا گیا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک کارواں لے کے نکل رہا ہوں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری تربیت نہیں، میرے پورے خاندان کی 1947 میں کشمیر کے محاذ کے اوپر لڑائی کا وقت آیا تو میرے دادا اور پردادا اپنے متعلقین کو لے کے وہاں پر موجود تھے، اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہے، غازی لوٹے، شہید لوٹے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے 1 انچ بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری روح میں ہے نا، یہ ہمارے جسم میں ہے۔ ہم مختلف سوشل میڈیا کے پروپیگنڈاز کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو میری طرح کے نوجوان ہیں، جن کو خالصتاً اسلام اور پاکستان پڑھا کر پروان چڑھایا گیا ہے، ان کا فرض یہ ہے کہ ان کا ہر قدم اپنے ملک و ملت کی بہتری اور تعمیراتی قدم ہونا چاہیے۔ تو ہم ایک پورا کارواں لے کے نکل رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہزاروں گاڑیاں موجود ہوں گی، اور 90% نوجوان ہوں گے، اور وہ یہ نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر سے لے کے اپنی افواج زندہ باد کو سلام پیش کرتے ہوئے۔ کیوں؟
کہ جس وقت رات کے پچھلے پہر ایک بزدل دشمن نے حملہ کیا، وہ دشمن بزدل ہے نا، یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں اس سے جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جذبہ تو ماں کی پاکیزگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب چائے بیچنے والے کو آپ جو مرضی بنا دیں، وہ چائے بیچنے والا ہی رہے گا۔ اس نے سمجھا تھا کہ ہم چائے بیچیں گے، ہم جائیں گے۔ یہ 65 میں بھی چائے بیچنے آئے تھے، یہ ابھی نندن کی بھی چائے پی کے پھر ہم نے چائے پلا کے بھیجا، آئے بیچنے تھے اور ابھی پھر آئے۔ تو وہ چائے بیچنے والے نے یہ کام کیا، لیکن مزہ دیکھیے، ایک طرف گو موت پینے والا، چائے بیچنے والا، اور مقابلے میں حسنی حسینی سید زادہ، حیدر کرار کی اولاد، جو ہمارے سپہ سالار ہیں اور جن کو اللہ نے فیلڈ مارشل بنایا چند گھنٹوں میں، اور چند گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں، صرف 4 گھنٹوں میں۔ اور یہ کمبو تھا، میں آج آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایئر چیف مارشل اور ہمارے آرمی کے سپہ سالار، ہمارے سپہ سالار جناب فیلڈ مارشل حضرت جناب عاصم منیر صاحب، میں ادب سے نام لوں گا کیونکہ ہمارے سپہ سالار ہیں، کہ ان کا کمبو تھا کہ یہ ساری کی ساری فیڈ دے رہے تھے، اور ایئر چیف مارشل کا اور میرا گاؤں اور گھر ایک ہے، اور وہ میرے لیے بخت کی بلندی کی بات ہے نا۔ اچھا، یہ خود حافظ ہیں اور ایئر چیف کے والد صاحب حافظ ہیں، یہ خود حافظ ہیں، ان کے والد صاحب حافظ ہیں، تو پھر جب یہ ملا تو مقابلے میں ہندو بنیے نے کہاں پر کھڑے ہونا تھا؟ 4 گھنٹوں میں 1971 کا بدلہ لے کے ان کو یہ بتا دیا، کل بھی فتح یاب ہم تھے، آج بھی فتح یاب ہم۔ عتیق بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح آپ نے بات کی، ایک سپہ سالار اگر صاحب ایمان ہو، دل میں اس کے قرآن ہو، اور وہ جنگی آغاز بھی اس طریقے سے کر رہا ہو جو کہ مسنون طریقہ ہو، جو سنت ہو، جو اسلامک طریقہ ہو، تو پھر کیا فتح میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار، یہ کوئی عام قاعدہ تو نہیں ہے۔ میں وہ پوری آیت ابھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ پاک ایک انعام کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ انعام پتہ کیا ہے؟ کہ اگر سیسا پلائی دیوار کی طرح باطل کا مقابلہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ واہ واہ واہ! تو یہ اللہ کی محبت پانی تھی نا۔ بے شک۔ بنیان مرصوص 4 گھنٹے آئی بس، پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کہ اس لڑائی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، I have no concern between these two countries، لیکن اگلے دن وہ ثالث بن کے اتر گیا، وہ کہتا مسئلہ کشمیر بھی حل کرواتا، مسئلہ کشمیر بھی حل کرواتا، جس کا ذکر بھی نہیں تھا، اور یہ مزہ لینے والی بات ہے نا۔ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سیاسی، مذہبی، مسلکی اختلافات کو چھوڑیں اور ہم دیکھیں کہ کیسے بنیان و مرصوص بن کے پوری قوم ایسے تھی۔ اور یہ چیز آپ نے بھی دیکھی، یہ میں نے بھی دیکھی، خیبر سے لے کے کراچی تک پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی تھی اور ادارے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمارا تو جو گاؤں ہے اس کے ساتھ ہی آگے کشمیر شروع ہو جاتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ یہ بارڈر کے اوپر بنیان و مرصوص تھے اور قوم ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنے میں بنیان و مرصوص تھی۔ خدا کی قسم اس وقت پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور جسم میں کیفیت میں تھا، سر سجدے میں تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے ہماری بقا اور ہمارا کمال کل بھی قرآن پاک میں تھا، آج بھی قرآن پاک میں ہے، اور یہ بنیان و مرصوص صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پورا وطن ہمیشہ بنیان و مرصوص بن کے آگے بڑھتا رہے گا۔ اچھا عتیق بھائی، ایک آپ اگر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں، اگر ایک صاحب ایمان سپہ سالار آپ کی افواج کا ہو اور دوسری طرف آپ کے وہ لوگ ہوں جن کا ایمان ہی نہیں، جو ہندوتوا والے نظریے پہ کام کر رہے ہوں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں جن کا نظریہ توحید ہو، پھر فرق تو کتنا پڑتا ہے یہ بھی بتائیے۔ دیکھیں، یہ فرق آج سے تو نہیں پڑ رہا۔ آپ جائیں نا مقام بدر دیکھیں، 313 اور 1000 کا مقابلہ تھا۔ وہ ساری رات ناچتے رہے، یہ ساری رات سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ سے شہادت طلب کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کی دنیا اہم ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا اور شہادت اہم ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ہمیں تعصب کی اینک اتار کر دیکھنا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں درست انداز میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی مدد پھر اترتی ہے نا۔ سپہ سالار نے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم نہیں جیتے، اللہ کی مدد اتری تھی۔ تو پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ سپہ سالار، ہمارے سپہ سالار اور ہمارے ایئر چیف، ان کا جو ایمان کا مقابلہ ہے وہ ان کے سامنے کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا کہ ان دونوں نے
صرف 4 گھنٹوں میں مودی کو دھو کے رکھ دیا. تو یہ صرف مودی کو نہیں دھویا تھا، یہ جو ہم سے عددی برتری، ہمارے پاس فلاں چیز زیادہ، ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ، ہمارا دفاعی سسٹم S-400 زیادہ، رافیل زیادہ، فلاں زیادہ. 2.5 ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہمارا ایک چاقو آپ کے وہ جتنے بھی ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو چیر کے نکل جائے گا. تو میں صرف ایک ہی جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، اور وہ جملہ یہ بنتا ہے کہ جس ادارے کے سربراہان میں یہ خوبیاں، اور پھر حسبی نسبی سید ہونا، سردار ہونا، حسبی نسبی ہونا، تو پھر اسے کیا پرواہ، کیا لٹتا ہے کیا نہیں لٹتا. وہ تو بے تیغ بھی لڑے گا سپاہی، اور لڑ کے دکھایا نا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھیں پھر آپ نے 4 گھنٹوں میں فیصلہ کیا، اور 4 گھنٹوں کے بعد وہ بنیا اٹھ کے کسی اور کے قدموں میں گر رہا تھا کہ ہمیں معافی لے کے دو. جب ہم نے ڈیسیژن لے لیا، دیکھیں آپ نے ہمارے سے اگر کسی جگہ پر برتری لی تھی تو دھوکے سے لی تھی. ہم تو کھل کے سامنے آئے، ہم نے بتایا ہم نے یہ ٹارگٹس لاک کر لیے ہیں. اور پھر جس وقت ہم فضاؤں میں اڑے، ہواؤں میں اڑے، وہ ماؤں کے پاکیزہ بچے باوضو ہو کے جب فضاؤں اور ہواؤں میں اڑے، ان کی دھرتی کو پتہ چل گیا پاکستان زندہ باد اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ہر کوئی بنیانم مرصوص ہے. واہ واہ واہ. وہ ایک ہمارے پرانے سابق ایئر مارشل تھے، ان کا ارشد ملک صاحب شاید ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو صرف جو جذبہ ہے نا، صرف جہاز نہیں لڑتے، پائلٹ کا جذبہ لڑتا ہے. تو پائلٹ کے جذبے میں جتنا فرق ہوتا ہے، تو پھر جو ہمارے ایئر چیف صاحب تھے، انہوں نے جس طرح خود کمان کی، خود میدان میں اترے، آپریشنز کی نگرانی کی، اور انہوں نے جس طرح وہ جذبات، اپنے ایمانی جذبات اپنے پائلٹس میں، اپنے جتنے بھی ہمارے جنگی پائلٹس تھے ان کو بھیجے، ان کو بتایا، ان کو موٹیویٹ کیا، پھر لوگوں نے رزلٹ تو دیکھ لیا نا. میں آج آپ کے سامنے جو وار روم کی سچویشن تھی، جو میں نے بڑے لوگوں سے سنی، اور کچھ کا میں عینی شاہد ہوں، میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا. ٹھیک ہے. ہمارا اور ایئر چیف صاحب کا علاقہ ایک ہے. ٹھیک ہے. ایئر چیف صاحب کے والد صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، اور عالم دین بھی ہیں، اور حاذق حکیم بھی ہیں. اور ان کی والدہ تہجد گزار پاکیزہ خاتون تھی. اور یہ 4 بھائی ہیں. چاروں بھائیوں کو اللہ نے بڑے اوصاف سے نوازا ہے. سب سے بڑھ کے میں ان کی بات کروں آپ کے سامنے، تو وہ جو 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک کا ٹائم تھا، شاید آدھا گھنٹہ بھی آرام نہیں کیا ہوگا. جس وقت لیڈر خود بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے کھائے پیے بغیر ایک ایک چیز کا خود مقابلہ کرتا ہے، اور جب وہ بار بار فلائٹس لے کے سیف زون میں کھڑے ہو کے اپنے تمام تر سپاہیوں کو، ہوا باز جوانوں کو خود بتاتا ہے کہ یہ ٹارگٹ تم نے کر کے آنا ہے، مجھے بتائیں کہ اس وقت ان کا جذبہ کیا ہوگا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ارشد ملک صاحب نے کہا کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے، آپ خود دیکھیں نا کہ نیچے سے کتنے میزائل آ رہے ہیں، کتنا بڑا ڈیفنس سسٹم ہے. جس وقت یہ قوم کیوں محسوس نہیں کرتی، آپ کو پتا ہے کہ جس وقت وہ سارے کے سارے اپنے جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے وہ لیٹر سائن کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. تو وہ جو اس وقت سارے نکل رہے تھے 30-35 کی تعداد میں، جب وہ لیٹر سائن کر رہے ہوں گے، کیا بیٹی کا چہرہ سامنے نہیں آیا ہوگا؟ کیا ماں یاد نہیں آئی ہوگی؟ کیا ان کو اپنی بیویاں نظر نہیں آئی ہوں گی؟ کیا ان کو اپنی زندگیاں نظر نہیں آئی ہوں گی؟ ہم کیوں ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پوری دنیا میں اپنا تماشا بناتے ہیں. اور پھر وہ جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ کیا میسج؟ اور میں آپ کو اپنے دعوے سے بتاؤں، سب سے پہلے اس لیٹر پر ایئر چیف نے سائن کیے کہ اگر ضرورت پڑ گئی، وہ جانا چاہتا تھا. وہ تو جتنی ان کی اس وقت کی ساری ایئر وائس مارشلز ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی. اس نے کہا میں سب سے آگے جاؤں گا، میں سب سے آگے، میں آپ کو دعوے سے بات کر رہا ہوں. تو پھر کس طرح اس فوج کو شکست ہو سکتی ہے جس کا ایئر چیف خود کہہ رہا ہو کہ سب سے پہلے میں جاؤں؟ میں حسنی حسینی سید ہوں، میں کوئی بات آپ سے ایسی نہیں کروں گا جو کسی بھی مبالغے کے زمرے میں آئے. اچھا ایگزیکٹلی ان کے الفاظ کیا تھے ذرا بتائیں؟ ان کے الفاظ اپنی جو جتنے بھی وہ لوگ بیٹھے تھے جس وقت وہ ساری ایئر چیف مارشل، ساری ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جس وقت وہ سارے بیٹھے تھے وہاں پر سگنیچرز ہو رہے تھے، انہوں نے خود بھی سگنیچرز کیے اور اپنی جو مین لاٹ ہے، جو جنرلز ہیں، ایئر مارشل اور ایئر وائس مارشلز ہیں، ان سے بھی کروائے.
اور کروا کے کہا کہ آج جو بنیان المرصوص میں یہ پہلا آپریشن ہوگا میں لیڈ کروں گا. وہ تو پھر وہ سارے بیٹھے کہ آپ وار روم میں بیٹھیے, آپ سیف زون میں جا کے ان کو بتائیے. اسی وجہ سے سب سے بڑی وہ فائٹ ہوئی نا. اس کے لیے جو انٹرنیشنلی ورڈ یوز کیا جاتا ہے, میں اس فائٹ کا ورڈ یوز نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے نزدیک تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مبتلا لوگ گئے تھے نا. تو ان کا جذبہ یہ تھا, یہ جانا چاہتے تھے. تو جب وہ سارے سائن کر رہے تھے تو کہتے ہیں ایک ماحول تھا نا, ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اپنی پوری فیملیز کو الوداع کر کے گئے. ابھی تو ریزلٹ کا نہیں پتا تھا, نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ جو جائیں گے شاید واپس نہیں آئے. کوڈ اچھا ان کو بھیجنے کے بعد ان کے پیچھے جو 35 طیارے جانے تھے ان کے کوڈز جنریٹ ہو چکے تھے کہ انہیں جانا پڑے گا. لیکن کمال کرم نوازی ہوئی اللہ پاک کی, جب یہ وہاں پر پہنچے تو دشمن کو سمجھ ہی نہیں آئی. سب کچھ لوگ ہو گئے, بیڑا غرق ہو گیا اس دشمن کا. اور یہ پھر ان فضاؤں میں ایسے تہر کے آئے جیسے سمندر میں مچھلی اپنی مرضی سے تیرتی ہے. جیسے ہم اپنے گھروں میں پھرتے ہیں, پھر SU-400 سامنے آیا تو اڑ گیا, پھر طیارے آئے تو اڑ گئے, کوئی چیز نہیں بچی. پھر میزائل وہاں پر برسے, اور پھر ہمارے جاں باز سپاہی جو اس وقت فضاؤں میں فضائیہ کے جوان پائلٹس لڑ رہے تھے, وہ ایسے تیرتے تیرتے واپس آئے جیسے وہ اپنے سسرال گئے تھے اور وہاں سے سکون سے وہ واپس آ گئے. تو یہ جذبہ کیوں تھا کہ سب سے پہلے ایئر چیف مارشل نے کہا اگر ملت کو میرے خون کی ضرورت پڑے گی تو میں دوں گا, میری مٹی کی ضرورت پڑے گی تو میں دوں گا. سب سے پہلے اس نے سائن کیے. سلام ان کو ہم ساری قوم کی طرف سے بابر سندھو صاحب کو سلام پیش کریں. سر دیکھیں یہ جذبہ ہے نا. آج آپ جا کے انٹرنیشنلی فیکٹس تو دیکھیں کہ جس وقت ان کے پاس یہ ذمہ داری آئی تھی 17ویں نمبر پہ تھی پاکستان کی فضائیہ. ٹاپ 5 میں آپ کھڑے, آپ کی ٹیکنالوجی جس کو ہندوستان سوچ نہیں سکتا. آپ اور اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے. سر میں آپ کو کیا بتاؤں, میں یہی چاہ رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق خاطر ہے, لیکن اب میں احترام سے ان کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہوں کہ وہ مجاہد ہے, وہ غازی ہے. اس نے وہ کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں سلام, ہمیں یوں سلام کرنا ہے. ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو ان 4 گھنٹوں کی وجہ سے نا. اس وقت اگر ایک کمزور جملہ ہو جاتا, ایک کمزور ایکٹ ہو جاتا, اگر وہ کہتے خدا نہ خواستہ کو تھوڑا سا لغزش آ جاتی ارادوں میں عزائم میں, خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کا پھر کیا طوفان ہوتا. آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں 6 طیارے گرے, 7 گرے, 11 گرے, وہ تو ترجمان بنے ہوئے ترجمان بنے ہوئے نا پاکستان وہ. اچھا میں اس کو یہ کہتا ہوں جو وہ ڈنٹ دے رہے ہیں نا, وہ ڈنٹ ہم نے 10 مئی کو بھی نہیں دیا تھا. وہ اللہ کروا رہا ہے, ہم سے اللہ کروا رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ چائے بیچنے گیا ہوتا ہے نا, وہ آ کے کون سا ٹی وی لگا کے سنتا ہے, وہ جو مودی کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اپنا بزنس ہے. اچھا ایک بات, اس کے بعد مودی بڑے جلسوں میں جاتا تھا, لیکن مودی صاحب ایسے غائب ہیں اور انڈیا والے اس طرح وہ سوئے پڑے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے مودی ہے کیا, کرے گا کیا. سوئے کو نا پنجابی کے لفظ میں بدلے موئے پڑے ہیں. اور مودی صاحب کا جو منہ اللہ نے اس دن بند کیا نا, وہی منہ ابو جہل کا بھی بند ہوا تھا. جو مودی کا منہ بند ہوا نا, وہی منہ امیہ بن خلف کا بھی بند ہوا تھا, اور اسی طریقے سے ہوا تھا. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ 10 مئی کے بعد 11 مئی جب آنا ہے نا, اس وقت اس ملک کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا. انہیں کیا پتا کہ آپ کی تہذیب اس طریقے سے کچلی جائے گی کہ اگر ہزاروں سال آپ سوچنے کے قابل نہیں رہیں. اب باہر جو بیرونی ممالک میں جو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں نا, ہمارے دوستوں کی کال آتی ہے تو وہ پتا کیا کہتے ہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ہمیں چھیڑتے تھے اوے پاکستان, اب ہم ان کو کہتے ہیں یار ادھر تو کیا بنا تھا. میں اس کے بعد کوئی 12 سے 13 انٹرنیشنل ٹریولز کر چکا ہوں. آپ یقین کریں کہ آپ کی رسپیکٹ یہاں سے لے کے یہاں تک. بے شک. کیسے دیکھیں, میں پھر ایک بات کروں گا, ہمارے جو بھی انٹرنل مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں, ایکسٹرنلی ہم کہاں پر کھڑے ہیں. بے شک. اور وہ ایک لمحہ تھا, اس ایک لمحے میں اگر ایئر چیف مارشل اپنے ماں باپ کا بتایا ہوا سبق بھول جاتے, وہ ایک لمحہ تھا نا. ایک لمحہ. لیکن کیونکہ ان کے پاکیزہ والدہ کی جو تربیت تھی وہ ایسے کلک کرتی ہے کہ آج آپ یقین سے یہ جملہ لکھ لیجئے کہ پاکستان نے ہندوستان کو وہ دکھ دیا ہے کہ یہ 1971 کو چاٹ کے روتے ہیں. اچھا میں یہ سوچتا تھا کہ کاش اس وقت ظہیر احمد بابر سے سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں فرق ہے, ایک جملہ تلخ ہے, ہم کیونکہ اداروں کی, لیکن سروں کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سرا نہ سرداریاں, اور بندیاں دے نال ہی چیزیں بدل جاتی ہیں.
یار قوم کا یہ فرض تو بنتا ہے نا. آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنے سے ملکی سالمیت ختم نہیں ہوتی. ملکی سالمیت کے اوپر حملہ تھا, اور رات کے پچھلے پہر مساجد کے اوپر حملہ تھا, مدارس کے اوپر حملہ تھا, بونڈے انضام لگا کے حملہ کیا گیا, لیکن 5واں گھنٹے میں آئے کیوں نہیں سامنے؟ پھر ملتے کرنی شروع کر دی. میں فرق بتاؤں, سپاہ سالار نے بھی یہ چیز سائن کی, ایئر چیف مارشل نے بھی یہ چیز سائن کی, مودی بھاگ گیا, وہ بنکر میں بیٹھا, وہ چھپ گیا ہوگا, اس کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ اب تمہارے اوپر اٹیک ہونا ہے, اسی وجہ سے اس نے معافیا مانگی ہوگی. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ لوگ تاریخ کا سرمایہ ہے, آپ مانیں آپ نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے, ان لوگوں نے وطن عزیز پاکستان پر پاکستانی ہونے کے باوجود احسان کیا ہے اور اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کیا ہے. اس وجہ سے ہر چیز کو جاننے کے بعد 1 سال کے انتظار کے بعد 10 مئی کو میں آپ کے سامنے یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایئر چیف مارشل, ان کے تمام ایئر مارشلز, ان کے تمام ایئر وائس مارشلز اور ان کی پوری ٹیم CDF کی بیکنگ سے, یہ پاسبل نہیں ہوتا نا, سپاہ سالار پاکستان کی بیکنگ سے, جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے کھلی اجازت تھی, جو کر سکتے ہو کرو, اینٹ سے اینٹ بجا دو. 16 کالز آئی تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی, یہ بتایا آپ کو, یہ بھی آج لے لیں. اچھا, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے US کا, 16 کالز آئی ان کی. 17ویں کالز پر جا کے ڈائریکٹ ہمارے آرمی چیف نے ایئر چیف کو وار روم کے اندر جا کے ڈائریکٹ روکا کہ وہ ترنوں پہ اتر آئے ہیں, بس کریں. اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ کمبو ہے نا, یہ ہے بنیان مرصوص. دیکھیں آپ اس ہاتھ کو جناب جنرل عاصم منیر سمجھیں, اس کو ظہیر احمد بابر سدھو سمجھیں. اب میں آپ کو بنیان مرصوص ایک پریکٹیکل ڈائیگرام سے سمجھانے لگا ہوں. یہ دو, یہ بنیان مرصوص, یہ تھے وہ اس دن. آج پاکستان اپنی فتح کو سیلیبریٹ کر. اور ایک حفصہ اس میں اپنا عتیق بھائی, ایک اور چیز بڑی زبردست جو اس میں دیکھنے میں آئی کہ پاکستانی افواج نے وہ کام کیا جو بزدل ہندو فوج نے کیا کیا, پاکستان کی جو شہری آبادی تھی جو ان کو نشانہ بنایا, اپنے عام لوگوں کو نشانہ بنایا. لیکن پاکستان نے جب سب کچھ لاک کرنے کے باوجود, جب ہم پٹھان کوٹ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ بھی گئے, پٹھان کوٹ جموں میں ہم نے آپ کی پوری بریگیڈ اڑائی اور ہم نے ایسے لاک کر لیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, لیکن شہری ہم نے نہتے شہریوں پر حملہ نہیں کیا. سر ہمارے لیے دیکھیں, ایک آپ نے نا جیوگرافیکل کنڈیشن بھی سمجھنی ہے. ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ کشمیر میں اس سائڈ پر تو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں نا, ان کو اس سے کیا غرض, ادھر مرے ادھر مرے. ہم نے ان کی بریگیڈز کو ہٹ کیا, بریگیڈز کمانڈرز کے ساتھ ان کی پوری بریگیڈ کمانڈ کو ہٹ کیا. ہم نے ان کے وہ تمام کے تمام سسٹمز ہٹ کیے جن کے اوپر, اچھا میں یہ کہوں جن چیزوں پر وہ ناز کرتے تھے. رافیل کدھر ہے؟ اس کمپنی نے کہا کہ یہ جو مردود ہے نا, یہ مودی نہیں ہے, مردود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مردود ہے اور یہ جو راہ کی آئیڈیالوجی ہے. میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو میں نے انہیں کہا یہ کہتے ہیں نا ہم راہ ہیں, تو ہم ISI ہیں, ہم جامعات کے لوگ ہیں نا, کہ فتنۃ الخارج کے منہ کے اوپر ہم ٹھکا کے لعنت ڈال کے کہتے ہیں ہم ISI ہیں, ہم MI ہیں. ہمیں پاک بحریہ کہو تو ہم ہیں, ہمیں پاک فضائیہ کہو تو ہم ہیں, ہمیں پاک آرمی کہو تو ہم ہیں, ہمیں عاصم منیر کہو تو ہم ہیں, ہمیں ظہیر احمد بابر سدھو کہو تو ہم ہیں. میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ جن ساری چیزوں کے اوپر ناز کرتے تھے, رافیل کی کمپنی کے انہوں نے شیئرز مارکیٹ میں کریش کروا دیے. انہوں نے کہا آج کے بعد اس مردود سے ایگریمنٹ نہیں کرنا. اچھا سسٹم بھی تو اپنے نہیں تھے, کوئی فرانس سے مانگا ہوا تھا, کوئی رشیا سے مانگا ہوا تھا. وہ SU-400 جس دن سے رشیا کا تباہ ہوا, اس کے بعد رشیا کی کوئی بندہ وہ چیز لینے کو ریڈی نہیں ہے, تو مودی خود نہیں مرا. اچھا آپ کو پتا ہے جو ڈرونز آ رہے تھے وہ اسرائیل کے تھے. اب یہ اکیلے جنگ تو نہیں لڑ رہا تھا نا, اسرائیل کی بیکنگ تھی. وہ 150 بندے جو اسرائیل سے بیٹھ کے انڈیا کے اندر چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے آئے تھے, وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اس ساری بات کو آپ کے سامنے مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ صرف مودی نظریہ نہیں مرا, صرف ہندواتا نظریہ نہیں مرا. ہم نے 47 کا بدلہ لیا, ہم نے 71 کا بدلہ لیا, ہم نے ایک کشمیر کی ماں بہن بیٹی کا بدلہ لیا, بلکہ ان کے جتنے سپانسر تھے ہم نے اپنے فیلڈ مارشل کی قیادت میں ان سب کو تباہ کر دیا. اچھا ویسے ایک بات بتائیے گا, بڑی آپ کی باتوں سے ایک بڑی مزے کی بات نکلی کہ مودی جس چیز کے ساتھ جڑا, جس چیز کے ساتھ جڑا وہ ذلیل و خوار ہوا. مودی کہتا تھا کہ یہ, اچھا ٹرمپ بڑا سیانہ نکلا.
ٹرمپ کو یہ خود کہتا تھا کہ ٹرمپ از مائی فرینڈ, اس نے اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے گا کہ اب رافیل کی یہ باتیں کرتے تھے فرانس کے ساتھ, وہ گیا. یہ بات کرتے تھے رشیا ان کا اڑایا سسٹم گیا. پھر US-400 جس کی آپ نے بات کی, ابھی اسپائس میزائل سسٹم ان کا کہا اسرائیل کا, وہ بڑھ گیا. اچھا اس کے بعد لیکن دوسرا اینگل, یہ تو مودی کا اینگل تھا کہ آپ جس منحوس کے ساتھ چلیں گے, اگر کسی منحوس کے ساتھ چلیں گے تو آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. اگلی بات, اگر آپ کسی مرد مجاہد کے خلاف چلیں گے تو بھی آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. جس نے مخالفت کی, جہاں مخالفت کی, جناب عاصم منیر صاحب کی, جو میں نے دیکھا ایز اے جرنلسٹ, اس کو نقصان پہنچا. وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہا, جو ان کے ساتھ لگا وہ چل پڑا. اگر ایران نے ان کی بات مانی, اگر دیکھیں ٹرمپ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں عاصم منیر کو, میں پسند کرتا ہوں پاکستانی اچھے لوگوں, تو یہ آج تک کتنے سپاہ سالاروں کو ایسے کسی پریزیڈنٹ نے کہا ہے؟ یار دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو کہوں, ایک کانفیڈینشیل چیز ہے, مجھے کہنی تو نہیں چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آپ کہنی بھی چاہیے. آپ سوشل میڈیا کے جھوٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہو نا, یہ تو چلے نام سامنے آ رہے ہیں, اور فیلڈ مارشل ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی بڑی کامیابیاں ملی. یہ جو 6-7 بندے پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہر وقت دے آر ورکنگ آن فوج, ہماری آرمی کے اوپر بولتے ہیں. ان میں سے ایک ہے عادل راجہ. عادل راجہ کے اوپر ایک ڈیفیمیشن کیا پاکستان آرمی نے. جی, وہاں کا جوڈیشل سسٹم تو ہمارا نہیں ہے. ہاں بالکل. وہ لڑنے کے لیے کون سا مجاہد گیا؟ بریگیڈیئر راشد نصیر. ٹھیک ہے جی, وہ وہاں پر گئے, صرف اس کو شکست نہیں ہوئی, شکست فاش ہوئی. بالکل ایسے سمجھ آ رہی ہے. تو اب یہ کہیں گے اگر وہ اتنے درست ہیں تو ادھر تو کامیاب ہو جائیں. پہلا میں یہ بات آپ کو ضمناً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ چند چیزوں کی وجہ سے ہر چیز کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. اب دوسری چیز, اس وقت آپ دیکھیں کہ ایران کس کے نام کے ترانے گا رہا ہے؟ پاکستان کے. سلامتی فیلڈ مارشل کو کون دے رہا ہے اب اس وقت US؟ اچھا میں وہ جو بات بھول گیا, سوری انٹرپٹ, وہ جو جنہوں نے عاصم منیر صاحب کے خلاف گئے, جو خواہ وہ ممالک تھے جو انڈیا کے ساتھ جڑے, ایک چیز رہ گئی, اب UAE مودی کے ساتھ جڑا تو اس کا کیا حال بنا؟ پاکستان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ معاہدے کیے, مطلب مودی کے ساتھ جو جڑا ہے وہ ذلیل و خوار ہو. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس, جیو پولیٹیکل کنڈیشنز میں سب سے زیادہ وائٹل پوزیشن کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. اور فیلڈ مارشل کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ کا جو ایک وینچر بنا ہوا ہے, آپ خود دیکھیں نا کہ کس طریقے سے جس طرف وہ رخ کر رہے ہیں لامن دے رہے ہیں. ایک کلیئر اٹامک وار ہوتی نظر آ رہی تھی ہمیں ایران میں, وہ کس نے روکی؟ اور پھر آپ دیکھیں بہادری کا لیول دیکھیں کہ جن دنوں میں اسرائیل وار کر رہا ہے ان دنوں میں آپ کا فیلڈ مارشل وہاں چلا جاتا ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ وار زون میں کبھی کسی دوسرے ملک کا سپاہ سالار گیا ہو؟ کوئی ایک ہسٹری کی کوئی ایک ایگزامپل ہمیں کوٹ کر دیجیے. تو اس لیے نا یہ ایک جو بالکل آنکھوں کے اوپر ایک غلط پٹی باندھ کے آپ اندھا دھند دوڑتا شروع ہو جا رہے ہیں اور اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں جس میں آپ خود بیٹھے ہیں, ریالٹی بھی دیکھیں. اچھا اس وقت جس وقت جو آپ نے کہا نا جو جڑ رہا ہے وہ عزت پا رہا ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, مسلمان ہے غیر مسلم ہے, جو بھی ان کی مشاورت میں ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو ایسا مفید کن کی مشاورت, ذرا دوبارہ فکرہ بنا تاکہ پورا ہو جائے. میں وہ پورے ضبط سے بولوں گا, جو بھی فیلڈ مارشل, ہمارے CDF سپاہ سالار, آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ, جو ہمارے دلوں کے بھی اور ہماری فوج کے بھی 5 اسٹار جنرل ہیں. یہ 5 کا ایک سائن ہے, پنتن پاک ہے, 5 اسٹار جنرل ہیں. اپنے خون کے ساتھ وہ ربط بن گیا نا. جو بھی ان سے مشاورت لے رہا ہے وہ ٹرمپ جیسا بے وقوف بھی ہو, اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اور دیکھ لیں ایران کی جنگ کس طرح ختم ہوئی, نہ کوئی ابھی معاہدہ ہوا, نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا, لیکن امن تو آ گیا ان کے ملک میں. جو ان کے ترانے دیکھیں نا, جو ہمیں کہنے چاہیے وہ کہہ رہے ہیں. جو ہمیں کہنا چاہیے سلام بر فیلڈ مارشل, آپ یہ چلائیے گا اگر اس پوڈ کاسٹ میں کہیں چلا سکتے ہیں. جو ہمیں کہنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں. ہمیں کم از کم فیکٹس پر تو بات کرنی چاہیے.
ہمیں کم از کم وہ چیزیں تو لوگوں کو بتانی چاہیے کہ کون ہے جو پوری امت مسلمہ کی اس وقت خیر خواہی کر رہا ہے. صرف آپ دیکھیں کتنی نازک صورتحال تھی جب یہ جنگ ہوئی. ایک تو 10 مئی والا معاملہ ہوا نا, اس جنگ کے اوپر آپ افغانستان میں بزی تھے فتنہ الخارج کے ساتھ, ہندوستان پھر اپنی تیاریاں کر رہا تھا, اسرائیل امریکہ کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس کی وجہ سے ایران کا کنفلکٹ ہو جاتا ہے سارے گلف کنٹریز کے ساتھ. اب پاکستان کے ہر جگہ پہ تعلقات ہیں. آپ نے کتنی دانش مندی اور حکمت سے, یہاں ایک جملہ بولوں گا جی, یہ ایسے لگتا ہے جیسے باب و مدینۃ العلم کا فیض آیا تھا. واہ واہ واہ, کتنی حکمت سے آپ نے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی کسی بڑے کنفلکٹ سے محفوظ رکھا, اور دونوں کے گھر آپ کی شنوائی برابر آئی. آج جس دن میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, جو ایرانی بحری جہاز یو ایس نے پکڑا تھا, ان کے 22 عملے کے لوگ یو ایس نے پاکستان کے حوالے کیے. اب یو ایس کا ثالث بھی پاکستان ہے, ایران کا ثالث بھی پاکستان ہے, حرم کا ثالث اور محافظ بھی پاکستان ہے. تو یہ ساری کی ساری کنڈیشن آج سے 4 سال پہلے تو نہیں تھی. یقیناً کسی نے آ کے صبح و شام کام کیا ہے اور نیت سے کام کیا ہے. اس وجہ سے آج ادارے کا مورال بھی اپ ہے اور پاکستان کو جگہ جگہ کامیابی. وہ جو ایک کانفرنس تھی اوورسیز پاکستان, جس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست تقریر کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم وہ جذبہ, وہ ان کی وہ باتوں سے سب کچھ عیاں تھا. وہ جو دیکھنے والے ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ہے آیا ہے اس وقت پاکستان میں, اور اس وقت جو افواج کا جو سپہ سالار ہے یقیناً وہ ایسا ہے کہ جو یہاں سے چیزوں کو فیکٹس یہ ہیں کہ آپ کا ادارہ اپنی ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایٹامک ٹیکنالوجی ہے اس میں ہر آنے والے دن میں ایڈ آن نہیں کر رہا بلکہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. زبردست. اور یہ وطنی عزیز جو ایسی جغرافیائی صورتحال میں ہے کہ افغانستان اس وقت باقاعدہ طور پہ پپٹ بن چکا ہندوستان اور اسرائیل کا. فنڈز بھی لے لیے, پچھلے 50 سال ہمیں کھاتے رہے, آج نہ شکری کی حد کر دی. دوسرا بارڈر آپ کا انڈیا کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے, ایک طرف افغانستان بیٹھا ہے, ایک طرف BLA ان کے لیے کام کر رہی ہو, اور اس کے بعد گلف کنٹریز میں کچھ اس سائڈ پہ ہوں کچھ اس سائڈ پر موجود ہوں. تیسری طرف ایران تفتان تک اسرائیل پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو. کون ہمت والا ہے یار, 60-61 سال عمر ہوگی, 2-3 گھنٹے کی نیند ہوگی, ہر وقت کام ہوگا. اور یہ صرف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف نہیں ہے. جب لیڈر یہ کر رہا ہے تو پورا ادارہ یہی کر رہا ہے نا, پورا ادارہ یہی کام کر رہا ہے. سیلاب آتا ہے تو فوج آ جاتی ہے, آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی ڈیزاسٹر کا سامنا پڑتا ہے تو فوج آ جاتی ہے, زلزلہ ہے تو فوج آ جاتی ہے, آپ کو بارڈر کے اوپر لڑنا پڑتا ہے تو فوج آ جاتی ہے, فتنہ الخارج سے لڑنا پڑتا ہے تو فوج آ جاتی ہے, TTP آتی ہے تو فوج آ جاتی ہے. آپ کو جس بھی ڈیزاسٹر سے نکلنا پڑتا ہے آپ کو پاکستان آرمی نکالتی ہے. تو اس وقت پاکستان آرمی پہلے پاکستانیوں کو ریسکیو کرتی تھی, ابھی پوری دنیا کو ریسکیو کرتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے نا, آپ نے بڑی چونکہ ایک شہر کے رہنے والے ہیں ظہیرہ سندھو صاحب کے, تو مجھے یہ بتائیے گا آپ نے ان سے ملاقاتیں آپ کی ہیں؟ جی ہیں. کیسا ان کو ایز انسان کیسا پایا, کب سے ہے یار وہ ایسا انسان کہ اللہ جتنا مرتبہ دے گا نا وہ اتنا عاجز ہو جائے گا, میں تو ایک ہی جملے میں باندھ دوں گا. اور وہ بڑی خوبصورت دھرتی ہے جس سے ان کا تعلق ہے, عزیز بھٹی کی دھرتی ہے, وہ میجر اکرم شہید کی دھرتی ہے, وہ شبیر شریف کی دھرتی ہے, وہ جنرل رحیل شریف کی دھرتی ہے. تو کیفیت کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایک عاجز انسان ہے, وہ واقعتاً درد دل رکھنے والا انسان ہے. انہوں نے آ کے اپنے ادارے کو اپنے لیے ایک مشن سمجھا, کوئی سہولت کاری نہیں سمجھی, کوئی موج اور مزہ نہیں سمجھا. تو میں اگر ان کے حوالے سے آپ کو کہوں تو جتنی خوبیاں ہونی چاہیے, خوش اخلاق انسان, سعادت مندی والے عناصر, آپ کو ہر عزت دار کو عزت دینے والا, دسترخوان وسیع ہونے والا, اپنے تمام تر جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں ان کا خیال رکھنے والا, ان کی تکالیف کو محسوس کرنے والا, وطن کے لیے جینے والا, وہ ساری خوبیاں اس انسان میں. تو ان کے گھر کے جو ان کے بہن بھائی ہیں, ان کے گھر کے ان کے باقی لوگوں کا مزاج کیسا ہے؟ بہت خوبصورت مزاج ہے. اچھا, ان کے بڑے بھائی ہیں جو اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں, اور میرا اور ان میں ایج کا فرق ہے, ورنہ ہم دوستی کی ہر حد پہ ہیں, اور میں ان کو اپنے لیے بڑی دعاؤں میں انہیں یاد رکھتا ہوں. ان کا نام ہے چودھری نصیر احمد عباس سدھو, جو اس دن میرے کاروان میں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ایئر چیف مارشل کے بڑے بھائی ہیں. اچھا, ان کے والد گرامی مرتبت کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, ایئر چیف صاحب. اچھا, جب والد صاحب کا وصال ہوا تو یہ جو بڑے بھائی ہیں
نصیر احمد عباس سدھو صاحب، انہوں نے ان کو باپ بن کے بھی پالا، ماں بن کے بھی پالا، دوستی بھی ان کے ساتھ رکھی. تو وہ آپ ان کے ڈیرے پہ جائیے، وہ اس چیز سے قطع نظر کہ یہ کس پارٹی کا ہے، یہ کس حلقے کا ہے، وہ صبح 8 بجے ڈیرے پہ آ جاتا ہے. اب ایئر چیف مارشل کا بھائی ہے، وہ صبح 8 بجے ڈیرے پہ آ جاتا ہے اور رات 2 بجے تک لوگوں کے لیے فونیں کالیں کر کے کبھی محرر کے ترلے کر رہا ہے، کبھی تحصیلدار کے ترلے کر رہا ہے کہ ان کے کام کر دیے جائیں. اور ان کے ایک اور بھائی ہیں، وہ بیرسٹر ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے اور اس وقت چیئرمین SCCP ہیں. ایک اور بھائی ہیں، وہ فوج میں بریگیڈیئر رہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا ہے. مختصر چیز یہ ہے کہ ساری کی ساری فیملی ہی سعادت مند ہے اور ان کے پیچھے دعائیں ہیں علاقے کے. اچھا، آپ نے علاقے کے لیے بہت کچھ کیا. اچھا، اپنے علاقے کو ایئر یونیورسٹی دی، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹل ورکس کے اندر پراپر کردار ادا کیا، علاقے میں ہونے والی دشمنیوں کو ختم کیا، اس علاقے کے اندر لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کے بڑے سے بڑے مسائل تک کو حل کیا. تو یہ پوری کی پوری فیملی، یہ میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیشلی نصیر صاحب اور ایئر چیف صاحب، ان کو اللہ نے بڑی توفیقات سے نوازا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طریقے سے خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے والد صاحب، ایئر چیف مارشل کے والد صاحب کرتے کیا تھے؟ ایئر چیف مارشل کے جو والد گرامی مرتبت تھے وہ لالا موسیٰ میں مقیم تھے. اسی وجہ سے ہم لالا موسیٰ جا رہے ہیں، وہ جائے پیدائش بنتی ہے ایئر چیف مارشل کی. ٹھیک ہے. وہ لالا موسیٰ میں مقیم تھے اور حاذق حکیم تھے. اپنے وقت میں بہت اچھے حکیم تھے. پہلے مدرس تھے ایک جامعہ کے اندر، مکمل عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، متقی پرہیزگار آدمی تھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے دین کے علم کے ساتھ لوگ حکمت سیکھتے ہیں. اچھا، وہ حکمت ان کی اتنی اچھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے مخیر تھے. یہ مطلب کوئی ایسی فیملی نہیں تھی کہ جن کے پاس اس وقت میں اس طریقے سے دنیاوی چیزیں موجود نہیں تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن انتہائی نیک انسان تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے مسائل رات کے پچھلے پہر خاموشی سے حل کیے جائیں. تو وہ ایسا انسان تھا، ایک مستجاب الدعوات انسان تھا. اور میرے والد گرامی مرتبت حضرت پیر سید صدیق شاہ صاحب آج سے نہیں 26-30 سال پہلے سے ہمیں ان کے بارے میں باتیں سناتے تھے کہ وہ کس طریقے سے تقوی پر عمل پیرا تھے. میں یہاں پر بار بار بات کروں گا تو شاید اچھا نہیں لگے گا. تو انہوں نے اپنی فیملی کو اسی لیے پروان چڑھایا نا کہ یہ چاروں بھی آج اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے اگلے بچے خدمت کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں نہیں کہ ہم ایئر چیف مارشل کے بھتیجے ہیں یا MLA کے بیٹے ہیں، ہم چیئرمین SCCP کی اولاد ہیں اور قابل لوگ ہیں. ایک بریگیڈیئر ہے، ایک ڈاکٹر اور بیرسٹر ہے. ٹھیک ہے جی. جو MNA صاحب ہیں انہوں نے بھی CSS کے ایگزامز بھی دیے ہوئے ہیں اور وہ ڈاکٹری اپنی آدھی چھوڑ کے اپنے والد کی خدمت میں چلے گئے. ایک ایئر چیف مارشل ہے. تو ہاں، ان کے ایک بہنوئی، ان کا نام ہے، وہ SSP تھے، زاہد گوندل صاحب. ٹھیک ہے. وہ بھی شہید ہوئے. زاہد گوندل صاحب نام سنا ہے. ایک بہن یہاں پر انٹرچینج ہے آپ کے پورا لاہور میں، زاہد گوندل انٹرچینج. ہاں ٹھیک ہے. وہ ان کے بہنوئی ہیں. اچھا. انہوں نے بھی اپنی جان کو قربان کیا. تو دیکھیں کہ پوری کی پوری فیملی ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ قابل دعا ہے. بے شک. لیکن ہمیں دیکھا ہمارے بہت سارے نادان دوست سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے افواج کو یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج پہ ان کی تنقید کی سب سے یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. بھائی اگر کچھ غلطیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے گھر کی ہیں، لیکن جو کوئی وہ کام کرتے ہیں آپ ان کی تعریف تو کریں. سر دیکھیں، میں بڑی نا ایک واضح بات آپ کے سامنے کروں گا. ہم جو تنقید کرنے والے ہیں نا، ہم وہ ہیں جو فجر کی اذان کے وقت سوتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے، لوگ کہیں گے پرسنلائز باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. فجر کی اذان کے وقت سو کے نہ اپنا کچھ بنتا ہے، نہ ملک و ملت کا کچھ بنتا ہے. اب تعمیری کردار ادا کریں اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے مذہبی رہنما بھی ہوش کے ناخن لیں. ہم سارے لوگ صرف مزے کرتے ہیں اور تنقید ایک گھر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسے ممکن نہیں ہوتا. جو بھی کسی گھر کا نگہبان ہوتا ہے اس کو ہر طرح کے فیصلے لینے پڑتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹ اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان اور دین اسلام، ان دونوں کی سربلندی ہو. یہ سربلندی ہے، درمیان میں جو بھی آپریشنل اور کلیریکل باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ان کے اوپر جو تنقید کر بھی رہے ہیں وہ وہی لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کا سرچ انجن گوگل ہے. وہ مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر یوٹیوب سے پوچھتے ہیں، وہ علامہ فیس بک سے پوچھتے ہیں. وہ ان سے نکل کے دیکھیں نا. آپ نے تو گولڈن سپون منہ میں لیا تو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں نا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی نسلیں قربان ہوئی ہیں. اب میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں الحمدللہ ایک تاجر عالم ہوں. میں نے پارٹ لا کی عزت بھی حاصل کی، میرا درس نظامی بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو بھی شیئر کیا اپنے جامعات کا صرف پنجاب کے لیے. میں یہاں پر کوئی فگر آؤٹ نہیں کرنے لگا. میرے 50 سال کے
میری فیملی کے انسٹیٹیوشنل کیریئر میں ہم نے ایک سنگل پینی فوج سے نہیں لیا, ہم نے ایک سنگل پینی کسی حکومت سے نہیں لیا. میرے سگے چچا کو میرے والد کی کبھی کال نہیں کی کہ میرے مدارس میں اپنی زکوٰۃ اور صدقات. آپ کے کتنے اسکول اور مدارس وغیرہ ہیں؟ ہم صرف اس وقت پنجاب میں اللہ کا شکر ادا کریں تو جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہ 500 سے زیادہ اسکول, جامعات اور مدارس کو ہولڈ کرتا ہے. ماشاء بلکہ نوکری کرتا ہے سر, ہولڈ بول کے خدمت کرتے ہیں, سعادت سے چلتے ہیں. تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ باتیں میں فنڈنگ لیتے ہیں باہر سے آپ بھی دوسرے مدارس کی طرح؟ ہم نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے, ہمارے تمام علماء تاجر ہیں. ہاں, ہم باہر سے تو نہیں لیتے, لیکن جن لوگوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جس پنیری کو اگایا ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے ادارے کا پورے مہینے کا خرچہ اٹھا سکتے. زبردست. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تقریر کے پیسے لینے ہیں, نعت کے پیسے لینے ہیں, یا پیر ہونے کی شرنیاں لینی ہیں. اب میں پیر ہوں, آپ سے کتنی دفعہ ملا ہوں, کبھی شرنی دی ہے آپ نے؟ جو اگر میں آپ سے نہیں لے سکا, آپ اتنے لینیٹ ہیں, تو باقیوں سے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو نہیں, ہم خدمت کرنے کی تیار ہیں, ہم سعادت سمجھیں گے آپ لیں گے تو یہ ساری چیز ہے کہ ہم نے اس کانسیپٹ سے باہر نکالا ہے ان سب کو. تو ہمارے الحمدللہ 200 سے زیادہ PhD ڈاکٹرز ہیں, لا گریجویٹس ہیں. زبردست. میں کس طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں, تعریف ہو جائے گی, لیکن صرف اتنی سی بات ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ سامنے رکھیے گا کہ ہمیں ایک دفعہ اداروں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی یتیم ہیں ان تمام کے نام بھیج دیں, ہم فنڈز کریں گے. میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی یتیم نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو مختصر چیز یہ ہے کہ یہ خلوص نیت سے پاکستانی اپروچ ہے, پاکستانیت کی خدمت ہے, اسلام کی اپروچ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس دھرتی نے, جس وطن نے ہمیں نام دیا, ہمیں مقام دیا, ہمیں عزت دی, کس طریقے سے پوری دنیا میں آپ کی انٹیلیجنس آپریٹ ہوتی ہے, آپ کبھی ان کا ایک دن دیکھ لیں. عتیق بھائی, ایک علماء کرام پہ تنقید کی جاتی ہے, اور خاص کر وہ ہمارے جو ڈیجیٹل اسکالرز ہیں نا, وہ تنقید یہ کرتے ہیں. آپ سے میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے معزز ممبر ہیں. تنقید یہ ہے کہ ایک عالم دین کو حکمران کے دربار میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ پھر یہ ان کی تنقید جائز ہے یا اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, میں تو 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو یہ کہوں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھ لیجئے. کیا میرے نبی حاکم نہیں تھے؟ کیا میرے نبی استاد نہیں تھے؟ کیا میرے نبی روح الامین کے ذریعے اللہ کے شاگرد نہیں تھے؟ کیا میرے آقا نے اپنی آئلی زندگی بہترین نہیں گزاری؟ معاشرتی زندگی, معاشی زندگی, حکمران بڑے ضرورت. میں وہی جواب دینے لگا ہوں. اب میں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا, میں منہ سے تو نہیں بولوں گا, میں میرٹ کے اوپر ممبر ہوں. ٹھیک ہے, میں نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی. میرٹ کیا ہے؟ میں وہی پوچھنے لگا. میں نے دین کی بھی مکمل تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ میں لا گریجویشن بھی کی ہے. میں آپ کا جو اس وقت ماڈرن لا ہے اور جو آپ کا شریعہ لا ہے, ان دونوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر ایک گرپ رکھتا ہوں. اب میں اپنی بات کروں گا کہ میں حاکم کے دربار میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ کوئی حاکم کے دربار میں نہیں بیٹھا ہوا, آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہیں, آپ پارلیمنٹیرین گریڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چیز آپ کو وہاں سے ملتی ہے, آپ اگر تھوڑے سے بھی قابل ہوں اس سے 10,000 گنا زیادہ ویسے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب میں نے پچھلے 5-6 اجلاس جو کیے ہیں ان کے اندر ہر وہ پوائنٹ جو پارلیمنٹ سے اسلام کے ساتھ تصادم میں تھا, میں نے ان تمام کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے اختلافی نوٹ لکھ کے حکومت وقت کو روکا ہے کہ یہ نہ کیجیے گا. اس میں پھر حکومت وقت, یہ ٹھیک ہے بات کہ ہماری ان کونسلز کو اور پاورفل ہونا چاہیے. ہم کانسٹیٹیوشنلی ویسے تو مانیٹرنگ اتھارٹی ہے نا, ساری پارلیمنٹس ہمارے نیچے آتی ہیں, مانیٹرنگ اتھارٹی ہے کانسٹیٹیوشنلی, ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہم نیچے ہیں کہ وہ نیچے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کا آپ اپنے سامنے تصفیہ کر لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر 5, 7, 10 باتیں اگر ہم نے کی, 5-6 انہوں نے ہماری مان لی, 2-4 میں دوبارہ تحفظ میں چلے گئے, تو بات سمپل برابر کے لیول پہ آ گئے, پھر دربار میں نہیں بیٹھے. سر میں جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سمجھنا نا کہ آپ بہت بڑے ایماندار ہو, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایمان کے پیمانے کے ساتھ لوگوں کو لے کے چل رہے ہو, یہ ایسا نہیں ہے. جب تک اچھے لوگ اس وقت کے مشیر نہیں ہوں گے تو وہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی جو آج حاصل کی جا رہی ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آج اگر اتنی کامیابی مل رہی ہے تو اس میں مشیروں کا کردار بھی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیے. ایک بہت نازک مسئلہ مدر ملک بینک, یہ کم از کم 2 سال ڈسکس ہونے کے بعد پاکستان میں اس کی کنڈیشنل پرمیشن ملی ہے.
تو میں اگر آپ کے سامنے جو مسائل اس کونسل میں رکھے جاتے ہیں وہ میں بتاؤں، میں اپنی اسپیشلائزیشن میں کردار ادا کر رہا ہوں. میری جو اسپیشلائزیشن ہے میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اپنی جو بھی مجھے ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ملی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. میں اپنا کردار بھی ادا کروں گا، میں اپنا احتجاج بھی کروں گا، اختلافی نوٹ بھی رکھوں گا، اور رہنمائی کرنے کی مکمل کوشش کروں گا، اور وہ میں کر بھی رہا ہوں جو اسلام کے مخالف ہو. اچھا بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے، سارے مل جل کے اچھا کام کریں. ایک اور چیز بتائیے گا کہ بینگ اے ممبر آف اسلامی نظریاتی کونسل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر جو اس جنگ کے بعد مئی کی 2025 کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس مسئلے کو ہمیں اجاگر کرنے میں یا اس کو حل کرنے میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی بھی کمزور رائے دینا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ کشمیر کے اوپر پیش رفت ہونی ہے، اور وہ مجھے پتہ کیا لگتا ہے، جیسے کہ 4 گھنٹوں میں یہ کام ہوا ہے نا، وہ کوئی دن نہیں ہے، وہ کوئی لمحہ ہی ہے، وہ بنیان مرصوص 2 ہونا ہے. اور جب بنیان مرصوص 2 ہونا ہے نا، تو ہم نے جیسے پہلے 35% جبڑے سے کھینچا تھا، 65% بھی کھینچ کے لے آئیں گے. اور یہ چائے بیچ رہا ہوگا، جو میں شروع سے لے کر ابھی تک کہہ رہا ہوں، یہ چائے بیچے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیچی ہوئی چائے پینے کا بڑا شوق ہے؟ کس کو؟ آپ کو. اگر مجھے اس کو بتانے کا شوق ہے کہ تمہارا بیٹا کام یہ تھا، تم کام یہ کرو. کبھی مونچھیں بڑی کر لینا، کبھی بال لمبے کر لینا، کبھی وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تو ادھر گرنا، کبھی ادھر گرنا، اور پھر نعرے لگانا، عجیب عجیب باتیں کرنا، یہ تڑیاں مارنا، یہ جیسے گلی محلوں میں لوگ بات کرتے ہیں، یہ کسی قوم کا لیڈر نہیں ہوتا. تو ہم انشاءاللہ بنیان مرصوص 2 کریں گے، اس کے جبڑے سے کھینچیں گے، اور بلکہ اس کو بھی کھینچ کے لائیں گے، اور اس کو انشاءاللہ انارکلی میں چائے کا اسٹال لگا کے دیں گے. کس کو؟ مودی کو؟ مودی کو نہ کریں. خیر ہے نا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، سفید رنگ تو ہے نا ہمارے جھنڈے میں، اس کا تھوڑا سا فائدہ اسے بھی ملتا. یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی نندن کی چائے اس کو پلا کے بھیجی، اس نے جا کے بتا دیا ہوگا کہ وہاں چائے لوگ شوقین ہیں، اچھی چائے پلاتے ہیں. سر آپ اس قوم کی حالت دیکھیں، اس قوم کی حالت دیکھیں، ذلت کے بعد ابھی نندن ملا، انہوں نے اس کی بھی سیلیبریشن کی ہے. یار انہیں کتنی ضرورت ہے کسی خوشی کی. عقل دیکھیں نا. اب وہ ہوتا ہے نا کوئی بندہ ایسا کہ جس کی سارے بےزتی کرے، تو اس کو بتانا پڑتا ہے یار تیری بےزتی کر، نہیں اس کو بتانا پڑتا ہے. وہ اور نیتن یاہو کم از کم بتائیں تو صحیح یار تیری بےزتی ہوئی. نہیں اصل وہ کہتے ہیں کہ بےزتی ہوئی. وہ ایک بندہ تھا نا، اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. ایک بندے نے کوئی بات کی، بازار میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بندہ گزرا تھا، اس نے پکڑا ہوئے. اصل میں بات یوں ہے کہ بندہ کو گزرا تو انہیں پکڑا ہوئے، بشیر تم نے یہ کیا کیا، اس کو مارنا شروع کر دیا، پکڑ کے نیچے لٹکایا، ماری گیا. وہ ہنسی جائے. اس نے کہا یار وہ تیری بےزتی کر رہے، تینوں مار رہے نے، تو ہنسی جا رہا. کہتا میں انہاں دی بیوقوفی تے ہس رہا، میں بشیر ہے ہی نہیں. اچھا وہ تے بشیر نہیں سی، اے مودی ہے. مودی ہے. پھر دیکھو اس تو بڑا بے شرم ہے. وہ کہتا ساڈے ڈگے ہی نہیں، میں نہیں مانتا. لیکن اگر ٹرمپ نہ بتاتا کہ گرے تھے یا نہیں گرے تھے، تو پھر معاملات اس نے ماننے نہیں کرتا. ڈیٹ ہے. نہیں، میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، جو ٹون اس دن رات کو تھی وہ اگلی رات کو کیوں نہیں تھی؟ چلے نہیں ڈگے، کچھ تو ہے نا تواڈے نال. اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ انڈیا جنگ جیت سکتا تھا اگر صرف بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتی تو. اگر بالی ووڈ کی فلم ہے نا، کیا بات ہے. کیونکہ پھر شاید ہمارے پاس اتنے اچھے ڈائریکٹر نہ ہوتے. لیکن فلموں میں ہوتی نا تو اس نے جیت چکے. دیکھیں فلموں میں پتہ کیسے جنگ جیتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ سے آتا ہے میزائل، تو وہ ہاتھ سے میزائل کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو انہوں نے پاکستان آرمی بنائی ہوتی ہے اس کو وٹا بھی لگتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بھی 2-4 ہیں سلطان رائی صاحب کی طرح جو میزائلوں کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. تو ہمیں فلموں میں بھی اگر یہ پراپر موقع دیں نا، بیلنس یعنی کہ ایک متوازن موقع ہو، تو انشاءاللہ ہم فلموں بھی سے. اچھا ویسے انڈیا کی جو میڈیا تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ کراچی میں پہنچ گئے، اس کی لاہور کی بندرگاہ پہ پہنچ گئے، آج ہم نے یہ کر دیا. جنرل بخشیا ایک وہ اور ان کا میجر صاحب ہیں، وہ اتنے کو الو کے پٹھے قسم کے لوگ ہیں. سوری فار بینگ سلینگ. نہیں آپ اس پہ سوری نہیں کریں. اچھا یہ بولیں، وہ اتنے میرا خیال ہے کہ قرآن نے اجازت دی ہے ایسے لوگوں کو کہنا کہ قتل بعد ذالک زنیم. قرآن نے یہ کہا ہوا ہے. اتنے الو کے پٹھے ہیں اور جاہل ہیں. اور اس کی نسبت ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، انہوں نے بڑی سوشل میڈیا کے بلکہ ہمارا جو نیشنل میڈیا بڑی ہی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا. یہ مانتے ہیں پوری طرح ہمارا یہ میڈیا کھڑا ہوا تھا. سوائے چند ایک
ان وہ لوگوں کے کہ جو ہمیشہ انہوں دی پھپھی مری رہی ہے, انہوں دے گھر چ سو گئی ہوں, وہ جو بھی پاکستان کی خوشی ہو وہ اس پہ بیرنگ ڈالتے ہیں, وہ ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن ایز اے نیشن, ایز اے میڈیا ہم نے پورا ساتھ دیا اور ہم کھڑے ہوئے تھے اپنی فوج کے ساتھ, اور اس طرح یکجہتی دکھائی کہ شاید جو پاکستان کی مخالف قوتیں تھیں ان کو بھی یقین نہیں تھا یار یہ قوم نہیں. یہ دیکھیں, یہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا. یہ تو نہیں ہوا کہ آدھے گھنٹے میں یہ کام ہوا ہے. یہ ان کی پوری کے پورے ڈیکیڈ کی کیلکولیشنز تھیں جس کو اللہ پاک نے روٹ آؤٹ کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے تو ڈسکوریز تھی نا. ہم جب وہ پاکستانی وہ چینلز دیکھ رہے تھے اور یہ وہاں پر جس طریقے سے اچھل کود کر رہے تھے, چیخ چلا رہے تھے, یہ سمجھتے تھے یہ قوم ڈپریس ہوگی. آپ کی اب کتنی ایج ہوگی ہے بتائیں مجھے؟ ہاں میری 50+ ہے نا. لاہور میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ لاہور میں مجھے کم از کم 30+ ایئرس. 30+. آپ کو اور 50 ایئرس لاہور کی بندرگاہ کا پتہ نہ چلتا. ہاں ویسے یہ وہ جنگ کی وجہ سے آپ کو بندرگاہ کا پتہ چل گیا. ابھی تو پتہ نہیں کون سی چیزیں انہوں نے نکالنی تھی. یہ تو بہت اچھا. ویسے دیکھیں یہ تو ان کی شفقت ہے نا. اگر جنگ جاری رہتی ایسے لوگ, اگر وہ ایسے بے وقوف لوگ نہ بٹھائیں, پھر آپ کہیں کہ مجھے اس کی چائے پسند ہے, جن کا لیڈر چائے بیچنے والا ہمارے تو لاہور سے بندرگاہ ہی ملنی ہے نا. ہمیں شیخو پورہ میں ہمالیہ کے پہاڑ ہونے تھے, پھر ہمارا سمندر گجرات میں چلے جانا تھا. گجرات میں سیریسلی پھر لالا موسا میں کچھ اور ہو جانا تھا, ہمارا ایک ایئرپورٹ ہونا تھا, پر پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہونے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے تھوڑی سی جلدی کی. ہم 3 دن اور دے دیتے, ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہے. لتر پورے بجنے چاہیے سر, پھر ذرا طبیعت نہیں. جلدی کس چیز میں کی؟ لتر مارنے میں. وہ 3 دن بعد مارتے نا, تو کم از کم بندرگاہیں تو ہماری نکل آتی. ہمیں پتہ چل جاتا کیا کیا. واگا بارڈر سے سیالکوٹ چلا جاتا. پھر جو نائے ارما سے بند ہوا وہ ہماری بندرگاہ میں آ جاتا. بہت بہت شکریہ عتیق بھائی, آپ تشریف لائے. آخری جو جملے تھے چند ایک وہ لائٹر نوٹ پہ تھے, تو آپ کو میسج دینا چاہیں گے قوم کو؟ میں درد دل سے عرض کروں گا پوری قوم سے کہ آپ دنیا کی بہترین قوم ہو, شاندار قوم ہو, اقوام عالم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جانے والی قوم ہو. ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, بڑے بہنیں, بیٹیاں, آپ سب بڑے زرخیز لوگ ہو. تو میری صرف ایک ہی دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو, اپنی توانائی کو, اپنی جوانی کو اور اپنے الفاظ کو, اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو ضائع نہ کریں, بلکہ آئیں مل کے کاروان بناتے ہیں جس کا مقصد یہ ہو شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہم چلیں اور صحیح معنوں میں ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ.